اس طرح کا قانون لوگوں کو ننگے تلوار دینے کے مترادف ہے کہ جس پر چاہے مقدمہ کرو، جس کے خلاف ایف آئی آر چاہے کٹواؤ، پھر کیا ہوگا ملک کی فضا، پھر کیا صورتحال ہوگی ملک کی؟ میرے پاس وہ کتابیں موجود ہیں، یہ میں لایا ہوں، یہ دیکھیے، یہ آج کا نہیں ہے، 80 کی دہائی میں کتاب لکھی گئی تھی، اس میں کتابوں میں ریفرنس دیے گئے تھے کہ شیعہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، یا جو ہے وہ ان کے عقائد امامت کے بارے میں، خلافت کے بارے میں نظریات، یہ توحید کے بارے میں نظریات ہیں۔ یہ کتاب لکھی گئی تھی 80 کی دہائی میں جناب ضیاء الرحمن فاروقی صاحب نے، اور یہ اسمبلی میں پیش کی گئی تھی نواز شریف کو۔ اس کی رد میں ہمارے علماء کرام نے اس کی موٹی کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا تحقیقاتی دستاویز، انہوں نے لکھی تھی تاریخی دستاویز، ہم نے جواب میں لکھی تھی تحقیقاتی دستاویز، اور اس میں ساری کتابوں کے حوالے موجود ہیں کہ بھائی یہ جو ہم نے اپنی کتابوں میں نقل کیے، ساری حدیثیں یہ آپ کی کتابوں سے نقل کیے ہیں، یہ ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، کسی کو اگر آپ نے ٹیلی کرنے تو دیکھ لیجئے، اس میں اردو عربی سارے متن لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے صحابہ کی توہین نہیں کی گئی ہے، کہ یہ آپ کی کتابوں سے ہم نے حوالے دے کے ریفرنس کیا ہے، تو پھر ان کتابوں کو کیا کریں گے آپ؟ ان کتابوں کو کیا ہوگا؟ لہذا یہ جو دیکھیے کتابی جو مسائل ہیں ان کو مدارس میں اور مدرسوں میں رہنے دیے جائے، یہ بہت ہے، ورنہ میرا خیال میں کوئی بچے گا نہیں اس ملک کے اندر۔ پھر میں اسی کتابوں سے ثابت کر کے دکھاؤں گا آپ کو، صحابہ تو بہت دور کی بات ہے، پیغمبر کی توہین کی گئی ہے، پیغمبر کی توہین۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، کہ پیغمبر اکرم محلے کی شادیوں میں جا کر ڈھول بجایا کرتے تھے، رقص کیا کرتے تھے۔ آپ کا ختم رسول پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ سے یہ توقع رکھتے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، اور اس میں لکھا ہے کہ جب وہ یہ کام کیا کرتے تھے صحابہ اس کام کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ کیا باتیں آپ نے لکھی ہیں؟ پھر یہ اگر پرندہ کھل گیا تو پھر کوئی نہیں بچے گا اس ملک میں۔ لہذا یہ کتابی باتیں ہیں، یہ مدارس کی باتیں ہیں، انہیں مدارس میں رہنے دیا جائے۔ ہاں اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، قانون موجود ہے، قانون نہیں تھا کیا 3 سال کی سزا موجود تھی؟ کیا اس قانون کے اوپر پہلے امپلیمنٹ ہو گیا؟ کیا اس قانون کے اوپر پہلے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں کہ جو ایک نئے قانون کے اس میں ترمیم کر کے نیا قانون بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی سزاؤں کو بڑھانے کی تو کوشش کی گئی ہے؟ پہلے اس پر جو قانون موجود ہے اس پر امپلیمنٹ کرو، اس پہ سزائیں دو لوگوں کو۔ اگر اس سے قابو نہیں ہوتا تو الگ بات ہوتی ہے، جب قانون موجود ہے۔ یہاں تو قانون کا پاکستان ہے، آپ نے دیکھ لیا نا کہ ابھی چل چلا گیا، یا تو قانون کو ہاتھ میں لینا روزانہ کا ایک وتیرہ ہے، روزانہ کا ایک جو ہے وہ طریقہ کار ہے، جس کا چاہے قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لہذا کتابی باتوں کو کتابوں میں رہنا چاہیے۔ میں ارباب اقتدار اور ریاست پاکستان سے کہتا ہوں اس مسئلے کو سنجیدہ لو۔ تشیع میں اور اہل سنت کے اندر تشویش پائی جاتی ہے، بہت سارے یہاں یوٹیوب پہ موجود ہے، اگر آپ جائیں گے میں حوالہ دے دوں گا، بہت سارے اہل سنت کے متدین علماء کرام وہ اس بل پر اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی یہ بل پیش نہیں ہونا چاہیے، پاس نہیں ہونا چاہیے تھا، اس سے مسائل پاکستان میں پیدا ہوں گے۔